الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ محترم سامعین، اس صورت احزاب کی ہم نے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ آج انشاءاللہ انہی آیات پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سیکھنے سکھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی ما من قوم جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات پڑھتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں اور سنتے ہیں، تو حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینہ کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں سارے مجلس والوں پر چھا جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس سے پہلے بھی ہمیشہ ہم بتاتے آئے ہیں کہ کہتے ہیں قرآن کا ایک اصول ہے، جب تم ایمان والو کہیں قرآن کی آیت سنو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنو، تو خوب توجہ سے سنو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں اور قوموں کو چھوڑ کر کے صرف ان کو پکارا جو ایمان والے ہیں۔ تو اب کہتے ہیں دو ہی شکل ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو کوئی بہت بڑی فائدے کی چیز بتاتا ہوگا، حکم دیتا ہوگا۔ دوسری چیز ہے یا تو نہایت خطرناک چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منع کرتا ہوگا۔ کیوں؟ یہ عام لوگوں کو نہیں پکارا، صرف ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ تو یہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ دو چیزوں کا حکم دیا دوستو۔ نمبر ایک، پہلی چیز جو اللہ نے بیان فرمایا جس کا حکم دیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والے بندو اللہ تعالیٰ کا خوب زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادات کا حکم دیا ہے، بے شمار عبادات۔ آپ سورۃ البقرہ شروع کریں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہاں سے شروع ہو گیا نماز کا، زکوٰۃ کا۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہوا ہے اقیم الصلاۃ سے۔ روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وآتوا الزکاۃ۔ پورے قرآن پاک کا جائزہ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار عبادات کا حکم دیا۔ اور ابھی آپ نے سنا پہلی رکعت میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے نبی، آپ ایمان والوں کو نصیحت کریں، چونکہ نصیحت ایمان والوں کو بہت ہی فائدہ پہنچاتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے ایمان والوں کا۔ اور پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
ہم نے انسانوں اور جنوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر ایک، کسی عبادات کے سامنے کثیرن کا لفظ نہیں ہوگا۔ اقیموا الصلاۃ کثیرن وآتوا الزکاۃ کثیرن کتب علیکم الصیام فصوموا کثیرن نہیں، ذرا غور کریں۔ پورے قرآن پاک میں جتنے نیک اعمال کا اللہ نے حکم دیا، کسی کے آگے کثیرن کا لفظ نہیں ہے۔ تاکید ہے، فرائض ہے، ضروری ہے، واجب ہے ادا کرنا، لیکن رب نے کسی عبادت کے سامنے کثیرن کا حکم نہیں دیا۔ نمبر دو، جتنی عبادات ہیں قرآن پاک کے اندر، جتنی عبادت کا حکم اللہ نے دیا، ان تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عبادت کا، انسان کی صحت کا، تندرستی کا، حاجت کا اور ضرورت کا خیال رکھا ہے نا۔ بارش ہو رہی ہے، اللہ رسول نے 2 وقت کی نماز ایک وقت پڑھی۔ اللہ نے فرمایا سفر میں ہو تو ایسا کرو 4 رکعت کے بجائے 4 رکعت والی نماز تو کتنا پڑھ لو، صرف 2 ہی پڑھ لو۔ رمضان کا روزہ فرض، اللہ نے فرمایا اگر بیمار ہو، روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، سفر میں جا رہے ہو تو روزہ چھوڑ دو، لیکن فعدۃ من ایام اخر، یعنی دیکھیں انسان کی حاجات اور ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف بھی کی ہے، معاف بھی کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن صرف ایک نیکی ایسی ہے، ایک عبادت جو بہت بڑی عبادت ہے، وہ ذکر الہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر الہی میں ان دونوں چیزوں کو بھی نہیں معاف کیا۔ کثیرن کا حکم لگایا، قلیلن نہیں چلے گا، یہاں کیا ہے؟ کثیرن۔ نماز کے اوقات مقرر، رکعات متعین، اس سے زیادہ آپ نہیں بڑھا سکتے۔ زکوٰۃ سال بھر میں 1 مرتبہ فرض، روزہ رمضان میں 1 مرتبہ فرض، لیکن ذکر الہی کا حکم آیا تو اللہ نے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ ذکرن کثیرا۔ نمبر 2، اگر انسان ناپاک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھے گا، بیمار ہے، مسجد میں نہیں جائے گا، بہت سارے آزار ہیں، لیکن ذکر الہی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کوئی ایسی حالت نہیں جس میں ذکر سے معافی ہو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کھڑے ہیں جب بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ بس کا انتظار کر رہے ہیں، آج کل میٹرو کا دور ہے، پکڑ کے لٹکے ہوئے ہیں، نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو اللہ نے زبان کو فری رکھا ہے، بشرطے کہ موبائل نہ کھولیں۔ موبائل کھول لیے تو سب کچھ، اب ممکن ہے اسٹیشن گزر جائے، آپ کو اترنے کا نہ بنتا ہے۔ انسان ذکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، یہاں تک کہ لیٹ گئے ہیں، جب تک نیند نہیں آتی وہ کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ذکر رب العالمین نے ذکر کے موقع حکم دیا، ایک تو عمومی ذکر میرے بھائی 24 گھنٹے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی علیہ السلام پاک ہو، نہ غسل کی ضرورت ہو، جنابت ہو، یا کسی بھی حالت میں ہو، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، صرف قضاء حاجت کے لیے حمام میں گئے یا قضاء حیض کر رہے بس، آپ نہیں، یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کرتے رہتے۔ نمبر 2، پھر یہ ذکر الہی کے میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پورے قرآن پاک کو دیکھو،
جہاں جہاں ذکر الہی کا آیا، تسبیح تحلیل کا، اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بکرن و اصیلا، صبح اور شام، ان دونوں وقتوں کا کی خاص تاکید، قبل طلوع الشمس و قبل غروب، صبح اور شام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین مہربان ارحم الراحمین، اللہ رسول نے فرمایا سددوا وقاربوا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، اے لوگو نیک اعمال کرو، سیدھے چلتے رہو، لیکن دو وقت جو ہیں ان کا بڑا خیال ہے، بلکہ تین وقت، واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، تین اوقات ایسے ہیں ان میں ذرا سا خاص خیال رکھنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ ان لک سبحا، آپ کے لیے دن میں تو بڑی مشغولیت ہے، ملنا ملانا، کتنا بھی آپ نیکی کمانا چاہیں گے اپنی ذاتی، لیکن پبلک نہیں چھوڑے گی، آپ نبی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی آپ کے پاس پہنچا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو بڑی مشغولیت ہے، اس لیے ہم اور آپ تو اور بزی ہیں دنیا کے اندر 24 گھنٹے، لیکن اللہ اے نبی صبح شام اگر آپ نے عبادت کر لیا، اللہ کو یاد کر لیا، تو 24 گھنٹے میں جتنی کمی ہوئی ہوگی سب اللہ تعالیٰ صبح و شام کی برکت سے اس کو پورا کر دے گا۔ اس لیے صبح شام تھوڑا سا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد کوشش کریں تھوڑا سا صبح شام کے اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعائیں، اور جو اللہ رب نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ذکر و اذکار کا حکم دیا اس کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے بتائیں گے، صرف ایک حدیث سناتے ہیں ذکر و اذکار کا معاملہ، خاص طور سے کتنی برکت چیز۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذکر الہی کرنے والے کی مثال، آپ نے فرمایا ایک مسافر تنہا سفر میں جا رہا ہے، اکیلا، راستے میں کوئی صحرا بیاباں جنگل ملا، اکیلا جا رہا تھا، جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ڈاکو نے اس پر حملہ کیا، دونوں طرف سے ڈاکو نے پکڑنا چاہا، وہ بھگا، مسافر اپنی جان، اپنا مال، اپنا سامان لے کر کے بھگا، اور ڈاکو نے اس کا پیچھا کیا، جتنا بھاگتا ہے ڈاکو پیچھے لگے ہوئے ہیں، بہت دور بھاگ کے گیا، سوچتا ہے اب تو ڈاکو پیچھے رہ گئے ہوں گے، آرام کریں، لیکن ڈاکو بالکل سامنے کھڑا، پھر بھاگا، جہاں بھی بھاگا ہر طرف سے ڈاکو اس کے پیچھے، نہ وہ بھاگنے سے تھکتا ہے نہ ڈاکو پیچھا کرنے سے۔ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک قلعہ تھا بڑا سا، اور قلعے کا گیٹ کھلا ہوا، یہ مسافر اپنی جان، اپنا مال بچانے کے لیے قلعے میں گھس گیا، حتی اتی حصنا حصینا، ایک بہت ہی زیادہ مضبوط قلعہ سامنے آیا تھا، وہاں پہنچ گیا، وہ داخل ہوا اور گیٹ بند کر لیا۔ پھر گیٹ بند کر لینے کے بعد قلعے کے صحن میں، عام کمروں میں نہیں، اندر جو سب سے محفوظ کوٹھری، چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا بادشاہ نے، اس میں گیا اور اس کو لاک کر لیا۔ دور سے ڈاکو نے دیکھا کسی قلعے میں داخل ہوا، گیٹ پر آئے، گیٹ بند، فصیل اونچی، چھلانگ نہیں لگا سکتے، چاروں طرف سے دوڑے، چکر لگایا کہیں سے داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ اللہ رسول ارشاد فرماتے نہیں کچھ چھلانگ لگا سکے، کچھ سکے، مایوس ہو کر کے واپس آ گئے۔ اس قلعے کے اندر جا کر کے مسافر نے اپنی جان، اپنا مال دونوں محفوظ کر لیا۔ اللہ رسول نے فرمایا یہی مثال ہے میرے اس امتی کی جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ صبح
اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی صبح 3 مرتبہ شام تک اس کا کچھ نہیں بگڑتا. جس نے یہ دعا پڑھ لی اس رات کو صبح تک اس کو کچھ نہیں بگڑتا. جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہ ہر بلا سے محفوظ کر لیا. اللہ اکبر. بہت ساری دعائیں صبح شام کے ساتھ مخصوص ہیں اور اللہ رب العالمین جزائے خیر دے. بہت سارے علماء نے صبح اور شام کی دعاؤں پر ایک کتاب باقاعدہ اشتہار اور چیپٹر شائع کر دیا ہے. ان کو حاصل کریں اور ضرور پڑھنے کی کوشش کریں, خود بھی, بیوی بچے, اہل و عیال بھی. نبی علیہ السلام نے ساتھ فرماتے ہیں اس مسافر نے جیسے قلعے میں جا کر کے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا, کثرت سے ذکر الہی کرنے والا اپنے آپ کو سب سے بڑے ڈاکو شیطانوں سے ایسے ہی محفوظ کر لیتا ہے. میرے بھائیو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً, صبح شام اللہ تعالیٰ کی کبریائی پاکی بڑائی بیان کریں, ذکر کریں. یہ تو اللہ نے ذکر کا حکم دیا. اب یہ ایسی آیت ہے جہاں ذکر الہی کی تاکید, وہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے چند فوائد بھی بیان کیے. پہلا فائدہ, کتنی بڑی نعمت, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلا فائدہ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. میرے بندو ایمان والو اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو. تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے تو هو الذي يصلي عليكم, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اور اللہ کے فرشتے یہ دونوں تمہارے اوپر صلات بھیجتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صلات. آئی بات, صلات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته, اللہ ہی کی ذات ہے. اللہ اگر تم ذکر کرو گے تو اس کے بدلے تمہیں کیا ملا؟ آسمان پر اللہ اور اس کے سارے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں. صلات. صلات کیا ہے؟ نمبر 1 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں صلات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ينزل علیہم, اللہ تعالیٰ تمہارے ذکر کرنے والوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں. یہ کس کی برکت ہے میرے بھائیوں؟ ابھی تو بھولے ہوئے ہیں. اگر یہ بھائی ہیں 2-4 چیک دیے جو ہم کو تجربہ ہوا ہے, بینک سے لیا یا ان سے لیا ان سے لیا اور دے دیا, اور 2-4 چیک کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ باؤنس ہو گیا. اب ہتھکڑی لگی اندر سینٹرل جیل میں, وہاں جائیں درس دینے کے لیے تب پتا چلتا ہے کیا بات ہے. بالکل سر نیچے, اتنا ذکر پہلے اللہ کا کیا ہوتا تو شاید ساری مصیبت دور ہو جاتی. اب جیل میں اتنے خضوع کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ پاکستان سے بیگم نے کسی پیر سے ملی یا ہندوستان سے کہا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ ختم کرو, پولیس سو جائیں گے, گیٹ کھل جائے گا, ہتھکڑیاں ٹوٹ جائیں گے, تم باہر نکل جاؤ گے. وہاں 1.25 لاکھ پڑھنے کے لیے تیار ہے. لیکن باہر جب تھا وہاں 5 وقت کی نماز اگر پڑھا بھی تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا ٹائم, سلام پھیرنے کے بعد وہاں دیکھو گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. میرے بندو یا مجھے یاد کرتے رہو, جب کسی مصیبت میں آؤ گے تب میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا. اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم, اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہمیشہ جو ذکر کرتا ہے اگر کسی مصیبت میں پھنسا تو اس کے پھنسنے پر اس کی دعا کرنے سے پہلے ملائکۃ المقربون اور رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر, اللہ یہ تیرا وہ بندہ جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے, یہ وہ ہے جو زندگی بھر تیرا ذکر کرتا ہے. فرشتے سے بات کرتے ہیں. یہ ہے میرے بھائی حضرت عبداللہ بن عباس, امام ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی پیاری بات, والذی یصلی علیکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ذکر کی برکت سے تمہارے اوپر اپنی صلات نازل کرتا ہے. کہتے ہیں ابو العالیہ رحمت, صلات سے مراد یہ ہے کہ هو الثناء علی العبد عند الملائکہ,
یہ یہاں زمین پر چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور رب العالمین رحمت کے فرشتے اور ملائکۃ المقربون کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ چلتے پھرتے بھی ہمیں یاد کرتا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کہ اللہ تعالی عرش پر ملائکۃ المقربون کے سامنے زمین پر اللہ کے ذکر کرنے والے مٹی کے پتلے کی تعریف کرے، لیکن اس کی کیا تعریف کریں گے؟ یہ تو غیبت و چغلی میں ہو، اور آج تو میں نے کہا کوئی چانس ہی نہیں، غیبت چغلی سب ختم، اب تو آدمی کا بس ایک انگلی اور یہ، کیا خیال ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں تجربہ کریں، جہاں بیٹھا ہے مسجد میں آ گیا اقامت جب تک نہ ہو، وہاں بھی انسان اپنے موبائل سے فری۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہمارے اوپر کہ جس کا ذکر اوپر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، لوگ جب اللہ کو بھولے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ آج یہ معاملہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، فرشتوں اللہ تو دیکھ لیا کیا کرتا ہے۔ فرشتے قرآن پاک کی آیت، سارے فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہیں، قرآن کی آیت کہ وہ سب بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ وہ تیرے بندے ہیں، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برائیوں سے بچا لے، نیکیوں کی توفیق دے، اللہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان کی مغفرت کر دے۔ بندہ خود نہیں استغفار کر رہا ہے، ابھی اس سے پہلے کون استغفار کرتے اس کے لیے؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ، بڑی عظیم ترین نعمت، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو کثرت سے ذکر کرو، تو اللہ دوسری چیز کیا تمہیں دے گا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں ہر برائی ہر گمراہی سے نکال کر کے جنت کے اعمال پر لگا دے گا۔ نمبر 3، تیسرا فائدہ، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور یہ ساری باتیں کیوں اللہ حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ تیسرا فائدہ میرے بھائیو، کس کا فائدہ؟ ذکر الہی کا۔ 2 ہو گئے نا۔ نمبر 1 اللہ اور فرشتوں کی دعا، رحمتوں برکتوں کا نزول۔ نمبر 2 لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو مستحق بنائے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن رب سے ملاقات ہوگی رب ان سے سلام کرے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یوم یلقونہ، یہ ذکر الہی کرنے والے جس دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور رب کی ملاقات 2 بڑی عظیم ترین ہے۔ ایک تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پہلا سلام یا پہلی ملاقات کا جب رب سے ملاقات کا وقت آتا ہے، جب رحمت کے فرشتے بندے کی روح قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ روح قبضہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ذرا سوچو، دعا کرو سب کو نصیب ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی کے کام کرتے کرتے کہیں گرے اور نوبت نہ آ سکے میرے بھائیوں۔ اور ہمارے اسلاف کہتے بلکہ تجربہ بھی ہے، کچھ روایتیں بھی ہیں، انسان جس چیز سے جس عمل سے زیادہ محبت کرتا ہے اسی حالت میں اس کی موت بھی آتی۔ اور ہم نے تجربہ کیا، ہمارے والد صاحب مرحوم کے بارے میں مشہور تھا
کہ حاجی صاحب ہر وقت نماز پڑھتے تھے, کوئی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں نماز نہ ہو. راستہ جا رہے ہیں, چاشت کا وقت آیا, پڑھنے لگے. کام کر رہے ہیں, سارا کام چھوڑا, نماز پڑھنے لگے. اذان اور نماز, اذان اور نماز ان کی مشہور تھی. اور واقعی جتنے حادثے ہوئے نماز اور اذان میں, جتنے حادثے ہوئے موت کے لیے, جتنے حادثے ہوئے سب نماز اور اذان میں. کہیں ایسا نہ ہو ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, دلچسپی ہو, اسی پر موت آ جائے, ہمیں کلمہ پڑھنے کی بھی نوبت نہ آئے. اچھے کام کریں گے. ذرا دیکھو, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاکیزہ روح نکلو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ملک الموت روح قبض کرنے کے پہلے بشارت سناتے ہیں, چلیے آپ کا رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور بلایا ہے, کیا پوچھنا ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ, پاکیزہ روح نکلو. اللہ اکبر. اور دوسرا سلام کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. اور پھر کیا پوچھنا ہے جب جنت میں داخل ہو گیا انسان, یدخلون الملائکۃ من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اعلان کر رہا ہے چاروں طرف سے دروازے, ایک دروازہ نہیں, جنت کے جتنے دروازے ہیں اللہ سب کو کھول دیا. بندہ تو ایک سے داخل ہوگا لیکن دروازے سارے کھول دیے. کیوں؟ مبارکبادی اور رب کی طرف سے سلام پہنچانے والے اتنے فرشتے آ رہے ہیں کہ ایک دروازہ ان کے لیے کافی نہیں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اور اللہ کا سلام مبارکبادی پہنچانے کے لیے جتنے بھی جنت کے دروازے ہوں گے سارے دروازے کھول دیے گئے اور فرشتے چاروں ہر قسم کے سارے دروازوں کے ساتھ داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ سب کو نصیب ہو جائے. 4 ہو گئے نا میرے بھائی, نمبر 3 ہو گئے. نمبر 4 چوتھا فائدہ, وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا, عظیمہ نہیں ہے, عظیمت بڑا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اللہ تعالیٰ ان کے اکرام, عظیمت تو بڑا ثواب دے دیا لیکن ثواب بھی دے, اکرام اور اعزاز بھی ہو, پھر مزہ ہے. یہاں ذکر الہی کرنے والوں کو چوتھا فائدہ جو اللہ بتا رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا, اور اللہ ان کے لیے وہ اجر تیار کر رکھا ہے جو بڑی عزت اور تکریم و تعظیم والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو خوب ذکر الہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے فرمایا, واللہ صرف ایک آیت یاد رکھو, انسان کے کاروبار, لین دین, اٹھنے بیٹھنے, قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ ہے, اللہ نے اذان سنو تو سارا کاروبار بند, اب نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا بیٹے, نماز جمعہ پڑھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ. جب جمعے کی نماز, اللہ جمعے کی نماز کے لیے کاروبار چھوڑے, جمعے کے وقت اذان کے بعد کاروبار جائز نہیں, اب اللہ کی عبادت کرو. اور جب نماز پوری ہو جائے, نماز پڑھ لو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جاؤ اب اپنی دکان پہ جاؤ, اپنی مارکیٹ میں جاؤ, اپنے کاروبار میں جاؤ, اپنے بزنس میں جاؤ. جو کچھ تمہیں رزق حلال چھوڑ کر کے آئے تو تمہارے لیے حلال, لیکن اللہ فرماتے کیا ہے, یہ جو روزی روٹی کے لیے اب جمعے کے بعد جانا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, وہاں بھی خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا, لعلکم تفلحون, تاکہ تم, یہاں کامیابی دنیا کی بیان کی جا رہی ہے. فانتشروا فی الارض, زمین پر اپنے کاروبار, روزی روٹی, محنت مزدوری کے لیے پھیل جاؤ, لیکن وہاں بھی جانے کے بعد اللہ کا کو کثرت سے یاد کرنا. لعلکم, ہمارے یہاں سب کچھ برکت کاروبار میں ریڈی میڈ, کچھ پڑھنا تو نہیں ہے, فرصت ہی نہیں,
کہیں سورہ مزمل، چائنا بھی بڑا ہوشیار ہے، وہ اپنے ملکوں سے اپنے یہاں تو سب کچھ مٹاتا ہے، مسلم ملکوں کے لیے دیکھتا ہے مسلمان کس میں زیادہ ٹوپی وہ تیار کرے جو گرین کلر کی ہو تاکہ خوب چلے، سمجھ گئے نا. اور اس نے دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہے جوتے ٹانگتے ہیں، ان کو نظر بد سے بچنے کے لیے کالے دھاگے پہنتے ہیں، تو چائنا نے میری بھی آنکھیں کالی نکال دی تاکہ پڑھنا بھی نہ پڑے کچھ. ایسے ہی اس نے کسی نے کہا سورہ مزمل پڑھنے سے برکت، پڑھے گا کون؟ اس کو کسی نے بتایا، ایک چیپٹر شائع کر دیا. آج سب کچھ ریڈی میں ٹانگ دو سارا معاملہ. اللہ کے بندو ذرا سوچو اس کھوپڑی سے، اس میں تو بہت کچھ بھر رکھا ہے، کبھی اس کا بھی جائزہ لیا تمہاری میموری میں اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. عقل سے تو کام لو. 30 پارے کا قرآن تاج کمپنی کا یا سعودیہ کا چھپا ہوا خیر و برکت رکھا ہوا ہے، اس میں سارا قرآن ہے، اس سے برکت نہیں، لیکن اگر کہیں پرنٹ کر دیا اشتہار میں وہ برکت والا ہو گیا. اگر رکھنے سے کام بنتا تو آخر 30 پارے میں ایک قرآن تمہارا ہے، دوسرا بیوی کا ہے، تیسرا بیٹی کا ہے، چوتھا بیٹے کا ہے. اللہ اکبر، سارے قرآن تو ہی ہیں گھر کے اندر، لیکن معاملہ پڑھنے کا ہے، عمل کرنے کا ہے. ٹانگنے سے اگر برکت ہوتی تو میرے بھائی آیتیں لکھ کر کے کیا ٹانگنا ہے، پورا قرآن ہی گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت سے ہم سارے ساتھیوں کو ذکر الہی کی توفیق دے. جہاں ہمارے اندر ذکر آ گیا پھر اللہ رب العالمین. میرے بھائیوں اگر تھوڑا سا ہم نے ذکر میں کوتاہی کی، ایک آخری بات اور سن لیں. شیطان کیوں گالی باتا ہے؟ کیوں گالی باتا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا کوتاہی کیا، جب رب کا ذکر نہیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کریں گے. اور اللہ جس کے اوپر بطور سزا کے شیطان مسلط کر لے، کسی بابا کے تعبیر، کسی راکی کے ڈنڈے مارنے سے بھگنے والا کیوں؟ جس پر رب مسلط کر دے، رب کے فیصلے کو ساری کائنات کے لوگ مل کر کے بھی ختم نہیں کر سکتے. نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اس کا ہم نے ساتھی بنا دیا، اب وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا. تو شیطان مسلط ہو جاتا ہے. اس سے بہتر ہے میرے بھائی بجائے اس کے کہ کسی راکی کے ڈنڈے کھاؤ، بہتر ہے پڑھو، ساری مصیبتیں دور. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو ذکر الہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی مشغول، پیر بھی سب کچھ، لیکن اللہ نے زبان کو کیا رکھا ہے؟ چھری. اسی لیے جب صحابی ہے رسول نصیحت کریں لا یزال لسانک رطبا من، بس ایک ہی چیز ہے، کوشش کرو زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تازہ رہے. ہماری تو نہیں تازہ ہوتی بھائی، ہم اتنے بدی، اتنے مشغول دنیاوی کھیل کود لہو و لعب میں کہ ہماری زبان تو آج تازہ نہیں ہوتی. شاید نماز نہ پڑھے تو 24 گھنٹے میں سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہنے کی نوبت نہیں. کیوں؟ چھینک آئے تو ساری، سمجھ گئے، مصیبت آئے تو اور کچھ. یعنی کسی وقت اب کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر عام لوگوں کے نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ عمل تک نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.